روزے کی برکت اور روزے کے فائدے۔ روزہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو صرف ایک فرض عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سمجھنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے اور قریب کرتی ہے، ہمیں صبر، شکر اور تقوی سکھاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کی فضیلت کا سب سے بہترین وقت ہے جس میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، روزہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان پلر میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ کی عبادت نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے جو مسلمانوں کو پوری سال کا بہتر ایمان بنانے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پہلے بھی انبیاء اور ان کی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ روزے کی روحانی برکتیں، اللہ کا قرب اور رحمت۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنی ہر چاہت کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک شخص صرف اللہ کے لیے کھانا، پانی اور اپنی ضرورتوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تقوی اور پرہیزگاری، روزہ صرف جسمانی بھوک اور پیاس نہیں بلکہ نفس کا ایک امتحان ہے۔ اس میں انسان صرف کھانے سے نہیں رکتا بلکہ برائیوں، جھوٹ، غیبت، نفرت اور گناہوں سے بھی دور رہتا ہے۔ یہ عادت اس کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو شخص دل سے اللہ سے معافی اور رحم کی دعا کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شیطان سے حفاظت، حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ ثابت کرتا ہے کہ رمضان کا روزہ انسان کو برائیوں سے دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ روزے کی جسمانی اور صحت کے فائدے، روزہ جسم کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے ہارمفل ٹاکسنز، نیٹاپولوجی باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ لیور، کڈنی اور ڈائبٹیز سسٹم کو بہتر بناتا ہے۔ میٹابولزم اور ویٹ لاس، سائنس بھی مانتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ روزے کا ایک طریقہ ہے، میٹابولزم کو تیز کرتی ہے اور ایکسٹرا ویٹ کو کم کرتی ہے۔ اس سے انسولین لیول بیلنس رہتا ہے اور ڈائبٹیز کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ دماغی سکون اور ڈپریشن کا علاج، روزہ صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ فاسٹنگ سے اسٹریس اور اینگزائٹی کم ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، عبادت اور تسبیح سے دماغ میں سکون اور پوزیٹیوٹی آتی ہے۔ امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، روزہ امیونٹی سسٹم کو مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو جسم نئے کیلوریز بناتا ہے جو بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ روزہ اور جنت کی بشارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ
جو شخص روزے کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ روزہ اور اخلاقی سدھار۔ روزہ انسان کو صرف اللہ کے قریب نہیں کرتا بلکہ اس کی عادتوں اور اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے۔ صبر اور برائیوں۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر اور قناعت۔ جب انسان بھوک محسوس کرتا ہے تو اس کے غریبوں اور مظلوموں کی حالت کا احساس ہوتا ہے۔ اخلاقی بہتری۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، غصے اور برے عادتوں سے دور رکھتا ہے۔ روزہ اور عبادت کا صبر۔ روزہ صرف سحری اور افطار تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عبادت کا سفر ہے جو پورے دن چلتا ہے۔ ایک روزہ دار کی زندگی کچھ اس طرح ہونی چاہیے: فجر نماز اور دعا، دوپہر قرآن کی تلاوت، عصر صدقہ اور زکوٰۃ دینا، مغرب افطار اور شکر گزاری، عشاء تراویح، توبہ اور اللہ سے قربت۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ تقویٰ سکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم روزے کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل بنا لیں تو ہماری زندگی میں سکون، برکت اور بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں روزے کی اصل روح کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔